مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے، اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی، مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے، وہ رحیم و کریم اور صادق ہے، رحم دل اور قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے، وہ اپنا کاروبار راستی سے کرے گا، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی، صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا، خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا، اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی، اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا، شریر یہ دیکھے گا اور اڑے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا، شریروں کی مراد نابود ہو جائے گی۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں، دوستوں، سب کو میرا سلام، پیار بھرا سلام، عزت و احترام کے ساتھ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں خدا کے حضور کہ جو کچھ خدا کے کلام میں سے آج پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، جو سمجھ میں آ جائے گا، اس کے وسیلے سے کچھ ایسا ہو کہ کوئی ایک بات آپ کے اندر ایسی چلی جائے، تہ میں چلی جائے، جو زندگی بھر آپ کو یاد دلاتی رہے کہ خدا آپ کو پیار کرتا ہے، خدا کا آپ کے لیے بہت بڑا ایک انتظام ہے، اور وہ بات آپ کو یاد دلاتی رہے، کمزوری میں آپ کا زور باندھتی رہے اور کہیں کہ نہیں مجھے کوئی ڈر نہیں، خداوند میرے ساتھ ہے۔ خداوند آپ کو بہت پیار کرتا ہے، خدا کرے یہ بات آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور کبھی نہ بھولیں۔ ایک کوئی ایسی بات ہو سن کے کہ جو آپ کے اندر بیٹھ جائے، ہمیشہ آپ کی طاقت بنی رہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ۔ میں خدا کے حضور فریاد کر رہا تھا کہ آئے خدا ہم تیرے کلام میں سے کون سی ایسی بات ہے جو مجھے بھولنی نہیں چاہیے، کون سی ایسی بات ہے جس کا میں ذکر کروں، نہ جانے کون سنے گا، کہاں سنے گا، نہ جانے ان کا کیا حال ہے، کس قسم کا ان کی زندگی میں، زندگی کے بارے میں خیال ہے، مجھے معلوم نہیں خدا نے ان کی کیا ضرورت ہے، تجھے معلوم ہے؟ تو میں فریاد کر رہا تھا کہ خدا نے کوئی ایسی بات تیرے کلام کے وسیلے سے اس کی روشنی میں میری زبان سے نکلے جس سے سننے والوں پر فضل ہو،
تو ایک بات یاد آئی، بہت پرانی، بہت برسوں کی بات یاد آئی، ہوگی کم سے کم کچھ نہیں تو 30-35 سال پرانی بات ہوگی، کافی عرصہ ہو گیا۔ تو ایک چرچ میں بولنے کے لیے مجھے بلایا تھا، عبادت میں کلام سنانے کے لیے بلایا تھا، اور میری وائف میرے ساتھ تھی۔ تو وہ نیچے بیٹھی ہوئی تھی، سامنے کی بینچ میں سے ایک پر بیٹھی ہوئی تھی، اور مجھے وہ پادری صاحب نے پلپٹ پر بٹھا رکھا تھا اپنے ساتھ۔ تو جب وقت آیا تو پادری صاحب نے کہا کہ اسٹیلا آپ سامنے آ جاؤ اور آپ تھوڑا سا اپنے خاندان کے بارے میں بتاؤ، آپ کے گھر کے بارے میں، بچوں کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ۔ تو وہ آ گئی، تو ٹیچر تھیں وہ نا، تو اس لیے انہوں نے دیکھا، اسی وقت گن لیے قریب 17 نوجوان تھے، 12 سال 14 سال کے بچے، سب کو کہا کہ یہ جو آگے کی بینچ خالی، یہاں آ جاؤ، سب یہاں آ جاؤ۔ تو پتہ نہیں کیا بات تھی، خدا نے ان کے اندر کچھ ایسی کشش رکھی تھی، بچے اٹھے، سارے آگے سامنے بیٹھ گئے، سب آگے سامنے بیٹھ گئے۔ تب ان سے کہنے لگی کہ دیکھو میں تمہیں کچھ باتیں بتاؤں گی، پوچھوں گی سوال، تو اپنا ہاتھ سے جواب دینا۔ تو مجھے بتاؤ کہ سگریٹ پینا اچھا ہے؟ اسموک کرتے ہیں آج کل بچے شروع میں چھوٹی سی عمر میں، تو ہاتھ سے بتاؤ۔ تو انہوں نے کر دیا نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا شراب پینی، کیونکہ بچے اسکولوں میں جنہیں کیا کیا کرتے ہیں، 12-13 سال کے بچے جنہیں کیا کچھ کرنے لگے، تو شراب پینا ٹھیک ہے، نشے بازی اچھی ہے، ٹھیک ہے؟ سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا، منع کر دیا کہ نہیں ٹھیک نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ کئی دفعہ ماں باپ کسی کام کو کہتے ہیں کہ یہ مت کرو یا فلاں جگہ نہ جاؤ، تو ان سے بحث کرنا ضروری ہے کہ کیوں نہ جائیں، کیا بات ہے، کیا حرج ہے، یہ اس طرح ماں باپ سے حجت کرنا ٹھیک ہے کہ بری بات ہے؟ تو کچھ تھوڑے سے ہاتھ کھڑے ہوئے، باقی نہیں کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ بچوں، اگر تمہیں معلوم ہے کہ کوئی بات غلط ہے، اچھی نہیں ہے، تم جانتے ہو، تمہارا دل جانتا ہے، اس کو پہلی دفعہ مت کرو۔ ڈونٹ ٹرائی اٹ دا فرسٹ ٹائم۔ کر کے نہ دیکھو کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ساتھی کر رہے ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، پارٹی میں سب کر رہے ہیں، تم نہ کرو۔ پہلی دفعہ اس کو پہلی دفعہ ہی نہ کر کے دیکھو۔ ڈونٹ ٹرائی اٹ دا فرسٹ ٹائم۔ اگر تم کو معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو پہلی دفعہ کوشش مت کرو، آزما کے مت دیکھو، بس یہ کہہ کے پھر وہ اپنا چلی گئی، بیٹھ گئی۔ پھر جیسا خدا نے مجھے توفیق دی ہو کہ مجھے یاد نہیں رہا، تو اس کے کوئی 30-35 سال بعد، اس سروس کے بعد ہمیں بلایا ایک گروپ میں، بائبل اسٹڈی گروپ تھا، وہ اکٹھے ہوتے تھے، خدا کا کلام سیکھتے تھے، دعا کرتے تھے۔ تو ان کا جو لیڈر تھا، اس نے مجھے اور میری بیوی کو انٹروڈیوس کیا، ہمارے ساتھ بڑے پیار سے پیش آئے، بٹھایا ہمیں، اور پھر کہنے لگے کہ اس سے پہلے کہ خدا کا کلام ہم سنیں، میں آپ کو ایک بات بتانا مانگتا ہوں۔ تو سب بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ تو کہنے لگے پادری صاحب، آپ کو یاد ہے کہ اتنے برس ہوئے، آپ شہر کا نام لیا، آپ وہاں بولنے کے لیے آئے تھے، اب اتنے برسوں کی بات مجھے یاد نہیں رہی۔ کہنے لگے آپ کی وائف بھی تھی ساتھ، اور انہوں نے بچوں سے کوئی بات کی تھی۔ تو مجھے اسٹیلا نے اشارہ کر کے کہا، تو میں نے کہا ہاں یاد آ گیا مجھے، ہاں گیا تھا میں وہاں۔ کہنے لگا پادری صاحب مجھے کچھ نہیں پتا آپ نے کیا کہا تھا، ایک بھی بات یاد نہیں، برا نہ ماننا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے بھی نہیں یاد کیا کہا تھا۔ کہنے لگا لیکن جو کچھ آپ کی وائف نے کہا تھا وہ مجھے آج تک یاد ہے، اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ تو میں نے کہا بھئی کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہنے لگا ہم لوگ تھے 10-12 سال کے بچے تھے، اور ہم سے سوال پوچھنے کے بعد یہ کہا تھا کہ اگر تم کو معلوم ہے کسی بات کے بارے میں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو پہلی دفعہ اس کی کوشش نہ کرو۔ کہنے لگے جی میں ان بچوں میں سے ایک ہوں،
خدا کا شکر ہے خدا نے مجھے یہ جو نشے بازی اس سے بچا کے رکھا، شراب پینے سے بچا کے رکھا. اور ہمارے بچے ٹین ایجرز وقت سے پہلے گندے گھنونے کام کرنے لگتے ہیں، گندی موویاں دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن اس ایک بات کی وجہ سے وہ میرے دل میں خدا کا خوف جیسا بیٹھ گیا کہ اسے پہلی دفعہ نہیں کرنا. کہتی میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس نے مجھے بچا لیا. ہمیشہ مجھے وہ بات یاد آتی تھی، مجھے ان کی شکل یاد آ جاتی تھی، اور مجھے وہ بات یاد آ جاتی تھی کہ تم کو پتہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، پہلی دفعہ مت کرو، پھر دوسری دفعہ کرنے کے لیے تمہیں موقع نہیں ہوگا، طاقت ہوگی، تم انکار کر سکو گے. خدا کا فضل ہم کو بخشا گیا جس کی وجہ سے ہم منع کر سکتے ہیں. اس بھائی کی ٹیسٹمونی سنی جب انہوں نے یہ بات کہی تو جو سننے والے تھے ان کو بھی بہت بڑی برکت ملی. لیکن ان میں سے بہت سے ایسے بھی تھے جو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ خدا نے ہم کو بچا لیا. ان کے چہروں پر لکھا ہوا تھا ناکامی، ان کے چہروں پر لکھا ہوا تھا افسوس، ان کے چہروں پر پڑھا جا سکتا تھا شرمندگی. اور یہ بھائی جو ان کے لیڈر تھے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے خدا کا شکر ہو، حلیمی اور فروتنی سے کہہ رہے تھے خدا کا شکر ہو، اس ایک جملے کی وجہ سے میری زندگی بچ گئی بہت ساری مصیبتوں سے، بہت سارے گناہوں سے خدا نے مجھے بچا لیا. میں دعا کر رہا تھا خدا اس کلام میں سے کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جو کسی بھائی یا کسی بہن کی زندگی میں چلی جائے، بیٹھ جائے اندر، اس کے تحت الشعور میں چلی جائے، اس کے کانشنس میں جا کے چلی جائے اندر، اور خدا اس کو بچا لے اور بچاتا رہے. کتنے پیارے پیارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، شادی شدہ لوگ ہیں، بہت آزمائشیں ہیں اس دنیا میں، اتنی آزمائشیں ہیں کہ جس کا حساب نہیں ہو سکتا. بہت بڑا بزنس ہے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرنے کا اس دنیا میں. ایک چھوٹی سی چیز جیب میں لیے گھومتے بچے، بہت اچھی چیز ہے، اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کر سکتے ہیں، اچھی باتیں سیکھ سکتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی زہریلی چیزیں اس کے اندر ہیں کہ ایک دفعہ اگر آپ اس میں پھنس گئے، ایک دفعہ آپ نے اس کو کر لیا، پھر اس میں سے نکلنا مشکل ہے. کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بھی نشہ ہے کہ صرف ایک ہی دفعہ وہ کرنا پڑتا ہے، ایک دفعہ کر لو تو پھر اس کے بعد دوسری دفعہ تو آپ انکار کر ہی نہیں سکتے. کہتے ہیں ایسا بھی ہے. اب میں سوچ رہا تھا کہ کچھ ہے جو شکر گزاری کر سکیں گے. نانی نے کوئی بات کہہ دی تھی، دادا نے کچھ کہہ دیا تھا، پاپا نے کچھ کہہ دیا تھا، گھر میں کچھ دیکھ لیا تھا، اس کی وجہ سے آپ جب کبھی آپ کے سامنے آزمائش آئی آپ نے کہا نہیں یہ نہیں میں کر سکتی، نہ یہ نہیں میں کروں گا. دوستی چھوٹ جائے، آپ نہ مجھے پیار کرو، نہ کرو میری مدد، کوئی بات نہیں، لیکن یہ نہیں میں کر سکتا، مجھے معلوم ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. خدا کے کلام میں بتایا گیا ایک فضل دیا گیا ہے، مدد، خدا کی طرف سے مدد ملتی ہے. جن کے دل میں خدا کی سچائی آ گئی ہے، جن کے اندر وہ شریعت اتر آئی ہے، ان کے لیے قوت بخشنے کے لیے، طاقت دینے کے لیے کہ اس پر چل بھی سکیں، خدا کا فضل ہے. دیکھا شریعت تو موسیٰ کی معرفت بخشی گئی، خدا کا شکر ہو، لیکن اس پہ چلنے کے لیے فضل یسوع مسیح کے وسیلے سے ملا ہے. یہ لکھا ہوا خدا کے کلام میں. فضل خدا یسوع مسیح کے، فضل وہ طاقت ہے جو ہمارے پاس ہے نہیں، نہ ہم اس کے حقدار ہیں، نہ اسے پیدا کر سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں. وہ ایسا ہے کہ خدا مفت دیتا ہے اپنے بچوں کو جو اس کی طرف دیکھتے ہیں. میں کیا کروں، میں کیسے انکار کروں؟ یہ آزمائش بہت بڑی ہے، میری ضرورت ایسی ہے. اگر میں انکار کر دوں تو میں کھاؤں گا کہاں سے، میں کھاؤں گی کہاں سے، جاؤں گی کہاں؟ اس وقت خدا وہ فضل دے دیتا ہے جو حیران کن ہے. دیکھو لکھا ہوا یہاں خدا کا، یہ حوالہ ہے، دیکھ لینا، آپ پڑھ لینا. آپ کے پاس انجیل نہیں ہے تو لے لو، کہیں سے لے لو. آپ حیران ہو گئے، ایسی ایسی پیاری پیاری باتیں آپ اس میں پڑھیں گے. یہ ہے تیتس کے نام کا خط ہے، ٹائٹس تیتس، اور اس کا دوسرا باب ہے، اور بہت ہی پیاری آیتیں 10 اور 11 اور 12. کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے، ظاہر ہو گیا، دیکھا جا سکتا ہے.
دیکھ کے مانگا جا سکتا ہے, لیا جا سکتا ہے, پھر جب وہ زندگی میں آ جائے تو وہ ظاہر ہوتا ہے زندگی میں. خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے, اور ہمیں تربیت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, تربیت سکھاتا ہے, تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں. ایسا پیارا فضل خدا دے دیتا ہے جس کے نتیجے دو ہوتے ہیں کہ ہم انکار کر سکتے ہیں, نہیں یہ نہیں میں کر سکتا, اظہار کر سکتے ہیں, خدا کی خوبیوں کا اظہار کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں, بدی کا انکار, خدا کی برکتوں کا اظہار, یہ اس فضل کا نتیجہ ہے. اب کوئی میرا بھائی, کوئی میری بہن, کوئی کہے گا, کسی بھی عمر کا ہو سکتا ہے, کہ میں تو انکار نہ کر سکا, مجھ سے انکار نہ ہوا, کچھ حالات ایسے تھے, میں بھوکی تھی. یہ کہانیاں ہیں, سچی کہانیوں میں دیکھتا ہوں, میں بھوکی تھی, میرے آدمی نے مجھے کہہ دیا گھر سے چلی جا, میں نے تجھے چھوڑ دیا, تو نہ آنا یہاں واپس. 2 بچوں کو لے کے نکل گئی تھی, بچے کھانا مانگ رہے تھے, کچھ بدماش تھے جو مجھے دینے کے لیے تیار تھے, مجھے جسم فروشی کرنی پڑی. اب کیا کروں, اب کیا کروں, میں انکار نہ کر سکا, میں انکار نہ کر سکی, اب کیا کروں. اب میں خدا کی قصوروار ہوں, میں شرمسار ہوں, میں اپنی زندگی سے بیچار ہوں, میں بچنے سے لاچار ہوں, کہاں جاؤں, مجھے بتاؤ کہاں جاؤں, اب کیا کروں میں. وہ تو بڑی اچھی کہانی آپ نے سنا دی کہ وہ ایک بات تھی جس کی وجہ سے میں گرا نہیں. ارے کسی کو میرے حال کا کیا پتہ ہے, تو میں اس بہن کو, اس بیٹی سے کہوں گا خدا کو پتہ ہے, خدا کو پتہ ہے, تیرا سب حال معلوم ہے, تو پھر میں کیا کروں. اب کہاں جاؤں, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آنے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے, کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. گناہگار کو کوئی نہیں قبول کرے گا, کوئی نہیں کرتا, سب کے ہاتھ میں پتھر ہوتے ہیں, اور جتنا زیادہ کوئی اپنے آپ کو راست باز سمجھتا اتنا ہی بھاری پتھر ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں. ان کے لیے میں کچھ نہیں کہوں گا, خدا مجھے معاف کرے, انہیں اپنا حساب دینا ہوگا. اچھا ہے کہ وہ توبہ کر لیں, وہ بھی توبہ کر لیں, پتھر مارنے والے بھی اگر توبہ کر لیں تو اچھا ہے, ورنہ ان کے پتھر دل ان کی روح کو دبا کے رکھیں گے, کبھی انہیں چین نہیں ملے گا, نہ یہاں نہ وہاں. اور اگر کوئی اور ہے, کوئی بیٹا ہے, کوئی بیٹی ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی بزرگ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں انکار نہ کر سکا, میں گرفتار ہوں, میرے ہاتھ میں زنجیریں ہیں, میں چھوٹ نہیں سکتا, میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں, شراب مجھے نہیں چھوڑتی, میں نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں, یہ نشہ مجھے نہیں چھوڑتا, کہاں جاؤں. یہ گندی عادتیں پڑ گئی ہیں, میں نے بہت ظلم کیے ہیں, کسی کو نہیں معلوم میں نے کیا کچھ کیا ہے, کیا کروں, میں کہاں جاؤں. کیا میرے لیے امید ہے؟ ہاں ہے, بے شک ہے. میرے پیارے بھائی, خدا کا شکر ہو, خدا کی اس محبت کے لیے جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے, خدا کے اس فضل کے لیے خدا کا شکر ہو جو یسوع مسیح ہے. وہ خدا کا فضل ہے, اس کے بغیر ہماری ساری محنت اور کوشش اور ہماری ساری راست بازی فضول ہے. ایک طرف خدا کا فضل ہے, اور دوسری طرف یہ سب فضول چیزیں جو ہم نے اکٹھی کر رکھی, جن پر ہمارا بھروسہ ہے. عدل کے تخت کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو یہ سب فضول ہوگا, کچھ نہیں کام آئے گا. وہاں مانگیں گے خدا سے فضل, یہاں کیوں نہیں لے لیتے؟ اتنے دن کیوں اپنی جان کو شکنجے میں رکھنا؟
کیوں اپنے آپ کو دبا کے رکھنا, کچھ لے جانا, اور ابلیس ہم پر مذاق کرتا رہے, ہنستا رہے, ہماری زندگی کے وسیلے سے دوسرے لوگ برباد ہوتے رہیں؟ کب تک؟ کیوں نہ آج اس وقت کوئی کہہ دے مجھے اس فضل کی ضرورت ہے, فضل, دیا, رحم, مدد اس کی ضرورت ہے, میں مدد کا محتاج ہوں, میں بچنا چاہتی ہوں, مجھے مدد چاہیے. دیکھو خدا کے کلام میں کتنی پیاری بات بتائی گئی ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میری کسی بات میں کچھ بھی نہیں ہے, میں تو خود اس کے حضور خاموش بیٹھتا ہوں اور میں کہتا ہوں اے خدا جتنا میں بولوں گا اتنی بے وقوفی ہوگی, تیرے حضور خاموش ہونا اچھا ہے, کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں, تو خدا نہیں ہے, تو خود کچھ نہیں کر سکتا اپنے لیے, تو خاک ہے, خاموش ہو جا. میں سیکھتا ہوں, خاموش بیٹھنا سیکھتا ہوں خدا کے حضور, تاکہ میرے کان کھل جائیں اور میں سن سکوں کہ وہ کیا فرماتا ہے. فرما کہ تیرا بندہ تیری بندی سنتی ہے, یہ لکھا ہے خدا کے کلام میں. فرما, ارے چپ نہیں ہوں گے تو سنیں گے کیسے؟ آپ چپ ہو جاؤ خدا کے حضور, بیٹھ جاؤ میرے بھائی میری پیاری بہن, چپ چاپ بیٹھ کے کہو اے خدا تیرے کلام میں ایسا لکھا ہے, کیا یہ میرے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے, اسی خدا کے فضل کے بارے میں لکھا ہے. عبرانیوں کا خط ہے, آپ کی بائبل میں ہے, میری میں بھی ہے, آپ کی میں بھی ہے, آپ نکال سکتے ہو. پڑھو, 4 باب ہے. بس چونکہ یہ بات مان لی ہم نے کہ ایک ہے ہمارا مددگار, جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا, وہ مردوں میں سے جی اٹھا, وہ زندہ ہے, تخت نشین ہے, ساری دنیا انتظار کر رہی اس کے آنے کی, میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. یعنی خدا کا بیٹا. یوں نہ سوچنے خدا کی بیوی کون سی ہے, یہ سب فضول باتیں دماغ سے نکال کے سنو خدا کا فرمان کیا ہے. خدا کو نہ کسی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی, وہ کہہ دیتا تو ہو جاتا ہے. ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے, بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. یہ وہ ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں. یہ وہ ہے جو کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر سب آزمائشیں آئیں اور ایک انسان کے طور پر, کامل انسان بن کے میں نے ان پر فتح حاصل کی ہے. پورے طور پر انسان بن کے, انسان کے جتنے امکانات ہیں, جو اس کی حدود ہیں, ان سب کو قبول کرنے کے بعد میں جو خدا کا کلام ہوں, جسم میں آیا ہوں, پورے طور پر انسان بن کے ساری آزمائشوں میں سے میں نکلا ہوں اور بے گناہ رہا ہوں. سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا ہے. تو ہم کہا بھئی تو تو بے گناہ رہا, میں کیا کروں, میں کہاں چلاؤں؟ لکھا ہے پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور خدا کا وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. دیکھا آپ نے, دلیری سے چلیں. کیوں؟ وہ بلا رہا پیار سے, وہ کہہ رہا آجا میری بیٹی, آجا میرے بیٹے, مجھے معلوم ہے, مجھے تیرے حالات کا پتہ ہے, مجھے معلوم ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے. میرے بیٹے مجھے معلوم ہے کہ بچپن سے تیری زندگی میں کس طرح ادھیڑ کے سب کچھ تباہ کر کے تجھے چھوڑ دیا ہے. تو نے اپنے ماں باپ سے ایسی باتیں سنی ہے, تو کسی کام کا نہیں ہے, تو کچھ نہیں کر سکے گا, تو تو خاندان کے لیے ایک مصیبت ہے, تو تو ہماری بدنامی ہے, یہ سب سنا تھا تو نے. میری بھی سن کے دیکھ, تب تجھے پتہ لگے گا میں کون ہوں, تب تجھے پتہ لگے گا تو کون ہے. وہ فضل حاصل کرے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. اس وقت کوئی ہے میرا بھائی, کوئی میری بہن ہے جسے ضرورت ہے اس بات کی کہ اسے ایسا محسوس ہو کہ کسی کا ہاتھ بڑھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا اٹھ میری بیٹی, اٹھ جا میری بیٹی, یہ تیری جگہ نہیں ہے, یہ تیری جگہ تو میرے دل میں ہے. کاش کہ یہ بات آپ کو یاد رہ جائے کہ آپ کی جگہ اس کے دل میں ہے. آپ سن رہے ہیں خدا کا کلام, دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام زندگی.
میں خدا سے ساتھ ساتھ یہ فریاد کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات میرے منہ سے ایسی پرفضل نکلے جو ٹک جائے دماغ میں، بیٹھ جائے دل میں، اندر چلی جائے اور یاد دلاتی رہے خدا کا پیار۔ اگر تو آپ جوان ہیں، بڑی عمر بھی ہے اور آپ کو خدا نے گناہوں سے بچا رکھا ہے، بہت سارے گناہ آپ نے نہیں کیے، حلیمی اور فروتنی سے شکر کریں، اس کے فضل کے لیے شکر کریں، اس نے آپ کو بچا لیا۔ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو آئے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ شکر کریں اس کا حلیمی سے، اور زندگی میں جو کچھ ٹھیک نہیں ہے اسے چھپانے کی کوشش نہ کریں، خدا کو بتا دیں، آپ چھوٹ جائیں گے۔ اور اگر کوئی ایسا بھائی اور کوئی سی بہن ہے کہ صرف ایک غلطی ہو گئی، ایک غلط فیصلہ ہوا زندگی میں اور اب مڑنے کے لیے راستہ ہی نہیں رہا، وہ پل ہی ٹوٹ گیا جس سے پار کر کے آئے تھے، وہ سڑک ہی غائب ہو گئی، اب کیا کروں؟ میں نے آپ کو خدا کے کلام سے بتایا تھا، خدا یسوع خدا کا پیار آپ کو آواز دے رہا ہے کہ بیٹی، میرے بیٹے، جہاں تو دھسا ہوا اور پھنسا ہوا یہ جگہ تیری نہیں ہے، تیری جگہ تو یہ دیکھ یہاں میرے دل میں ہے، تو بہت قیمتی ہے، تیرے لیے تو میں نے اپنی جان دی ہے، میرا بہت بڑا مقصد ہے تیرے لیے، ارے تجھے تو میں استعمال کروں گا میری بیٹی، تیرے منہ میں کلام دے دوں گا میں، لوگ سنیں گے، شیاطین کانپیں گے، بدروئیں بھاگ جائیں گی، بیماریاں چھوڑ دیں گی جسم، تجھے میں نے چنا ہوا ہے، تو میری بیٹی ہے، یہ جگہ ہے دل میں میرے، یہ جگہ نہیں ہے تیری، میرے بیٹے یہاں نہ پڑا رہے، اٹھ، لا میرا ہاتھ پکڑ، اٹھ جا، کھڑا ہو جا، میں تجھے پاک روح سے معمور کر دوں گا، دل و جان کو مسرور کر دوں گا، خوشی سے بھر دوں گا، اور تیری خوشی مہکے گی، دوسرے دیکھ کے کہیں گے کہ تجھے خوشی کہاں سے نصیب ہوئی، اور تو کہے گا میرا تو سب کچھ خشک ہو چکا تھا، مجھے تو میرے گناہ نے ذلیل کر کے خاک میں ملا دیا تھا، یہ تو کہیں سے مجھے خدا یسوع مسیح کا پتہ لگ گیا، اس نے مجھے ہاتھ بڑھا کے اٹھایا، میں تو جو کچھ بھی کیا تھا سب فضول تھا، اب اس نے مجھ پر فضل کیا ہے۔ پھر خدا کہے گا جا سب کو بتا، دوسروں کو بھی بتا، کتنے کھڑے ہو گئے ایسے خدا کی مہربانی سے جو اس فضل کا پرچار کر رہے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے، کاش کہ کوئی ایسی بات آپ کے دل میں اٹکی رہ جائے کہ اس کی وجہ سے شیطان کی کوئی طاقت آپ کو اس سے جدا نہ کر سکے۔ آمین، آمین۔